آج پارلیمان نے کھڑا کیا ہے، پارلیمان کے اندر قرارداد پیش ہوئی ہے جس نے حکومت، جس سے مراد یہ ہے کابینہ اور وزیر اعظم پاکستان کو پابند کر دیا ہے کہ 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو آپ نے نہیں ماننا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس قرارداد کے اندر بہت سارا مذمتی مواد بھی ہے، اس کا تعلق ججز کے کنڈکٹ سے ہے، ججز کے حالیہ فیصلوں سے ہے۔ جج صاحبان نے جیسے اپنے دوسرے سینئر ججز کے فیصلوں کو نلیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، اسی کنڈمنیشن بھی ہے۔ آرٹیکل 63A جس کے تحت ممبران پنجاب اسمبلی کو ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم رکھا گیا، ان کے ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا، آئین کی مزید تشریح کی گئی تبدیلی کی حد تک، اور پھر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اس کے بارے میں بھی بڑے واضح انداز سے اس قرارداد کے اندر الفاظ لکھے ہیں۔ تو اب معاملہ صرف کابینہ، وزیر اعظم اور پی ڈی ایم کی حکومت بمقابلہ 3 رکنی بینچ نہیں ہے، یا جسٹس بندیال کے جو دوست جج ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بھائی جج ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا معاملہ نہیں ہے۔ اب ایوان اس کے اندر ملوث ہو گیا ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ پارلیمان کے اندر اگر آپ قرارداد پاس کر دیں گے تو اس کے اندر سخت الفاظ تو آپ نے لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا اثر کچھ نہیں ہوگا۔ نہ کل چیف جسٹس بدلیں گے، نہ ان کے بینچ بدلنے کی طاقت بدلے گی، اور اس وقت تک ویسے ہی رہے گی جب تک صدر مملکت حکومت کا ایک بل پاس نہیں کرتے، جس کے بعد حکومت کے پاس ممکنہ طور پر وہ طاقت آئے گی کہ اپیل بھی کر سکتے ہیں، اور چیف جسٹس کی جو طاقت ہے، ذاتی طاقت میں جو تبدیل ہوگی ہے بینچ بنانے کی، بینچ تبدیل کرنے کی، اس کو بھی روک پائیں گے۔ لیکن اس دن کے آنے میں کافی دن باقی ہیں۔ ہمارے پاس پینلسٹ موجود ہیں، ہم اس قرارداد کے تمام جو زاویے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر اس کا تجزیہ لیں گے۔ ابصار عالم صاحب، تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ عامر علی اسرانہ صاحب، صحافی تجزیہ کار، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ احمد بلال محبوب صاحب، سربراہ پلڈٹ تجزیہ کار، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ایز یو کین سی ناظرین، ہمارے پاس مکمل طور پر ہارڈ کور پولیٹیکل اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو دن رات سیاست کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے کامیاب ہوتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ کاشف عباسی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ہم نے ان کو کہا تو ہوا ہے، ARY سے ایک اچھا پروگرام کرتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے۔ تو سٹارٹنگ ود یو ابصار صاحب، کہ ایک تو پہلے میں پینل کے سامنے یہ ایشو رکھنا چاہتا ہوں کہ اس قرارداد کا حقیقی وزن کتنا ہے، ذرا اس کے اوپر آ جائیں۔ دیکھیں، کیا تبدیل آپ کرے گا؟ نے ایک لفظ یوز کیا اپنے انٹرو میں، کھڑاک۔ آپ مجھے بتائیں کھڑاک کا کتنا وزن ہوتا ہے؟ کھڑا کی آواز زیادہ ہوتی ہے، آواز زیادہ نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اس بات پہ ہنس رہے ہیں، یہ رونے کا مقام ہے۔ اور وہ چائنیز فلاسفر ہیں سن تزو، انہوں نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی ہے آرٹ آف وار، اس میں انہوں نے ٹائمنگ کی اہمیت پہ بہت زور دیا ہے۔ میرا کویسچن یہ ہے کہ اس حکومت کا آئے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، یہ جو باتیں آج انہوں نے لکھی ہیں اس قرارداد میں، اور وہ جو سو موٹو کے قانون کو بدلنے کی بات، جو قانون بنایا ہے اور وہ جس کا انتظار ہو رہا ہے امپلیمنٹ ہونے کا، یہ دونوں کام 1 سال پہلے کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ آتے یا تو آپ الیکشن کروا دیتے، آپ نے الیکشن نہیں کروایا، آپ رہنا چاہتے تھے تو کم از کم یہ 2 کام تو کر لیتے نا۔ اب 63A کا جو فیصلہ ہے اس کو آئے ہوئے میرا خیال ہے کہ 6 مہینے پرانی بات ہے یا 7 مہینے، اب آپ اتنا عرصہ اس کو کیوں لٹکایا؟ تو وہ میں نے چائنیز کہاوت تو آپ کو سنا دی، پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا کہ لڑائی تو بعد جڑا سونی یاد آوے اپنے منہ تے مار لینا چاہیے۔ یہ کھڑاک اپنے خلاف کیا نہیں، یہ بات اب دیکھیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی اس میں اسٹریٹجی ہو جو میری سمجھ میں ابھی نہیں آئی، اور وہ ذہن سازی کے لیے اس کو ڈیلے کر رہے تھے، اتنا ڈیلے کر رہے تھے، تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ کام پارلیمنٹ کو پہلے کرنے چاہیے تھے، پہلے بند باندھنے چاہیے، بالکل باندھنے چاہیے، اور ابھی بھی اور بہت سارے لوپ ہولز ہیں جہاں پہ انہیں بند باندھنے چاہیے۔ ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ۔ تو عامر، یہ ٹائمنگ خراب ہے یا ٹائمنگ صحیح ہے؟ ذرا اس کے اوپر بھی آئیں کہ اسی موقع کے اوپر ایسا کھڑاک ہو سکتا تھا، پہلے ہوتے تو آواز بھی شاید نہ آتی۔ نہیں، ایک منٹ، سوری، سو موٹو پہ تمام پاکستان کی بار کونسلز اور ججز یہ خود کہتے رہے ہیں، بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں، جسٹس کوثر صاحب کی رپورٹ اس پہ موجود ہے۔ ایگزیکٹلی، تو پارلیمنٹ کو تو ابھی کیوں خیال ہے؟ میں یہ کہ سو موٹو پہ تو کر سکتے تھے نا۔ عامر صاحب دیکھیں، وہ ایک میں بار بار کہتا ہوں قوت نافذہ کی قوت پکڑتے کیونکہ بیچ میں وہ فیضیابی کے رسائی تھی،
پھر باجوائی ڈاکٹرین ساتھ ساتھ تھا. میں وہ بات کروں گا جو عملی سیاست, جو عملی طور پہ جس کو وہ فیس کر رہے تھے. شاید وہ ابھی فہد حسین جو ان کے اسپیشل اسسٹنٹ تھے اب دوبارہ میڈیا میں آئے ہیں, انہوں نے جو ٹویٹ کیا جاتے ہوئے کہ میں نے کچھ بہت ساری چیزیں دیکھی سمجھی, تو کبھی ہم چاہیں گے کہ وہ بھی بولیں کہ انہوں نے کیا دیکھا, کہ وہ کچھ لکھتے کچھ تھے اور شہباز شریف بولتے کچھ تھے, کہ وہ کہاں پہ جا کے چینج ہو جاتی تھی کہانی. مطلب یہ چیزیں جو ہے نا عملی طور پہ بڑی کلیئر ہے کہ حکومت کے پاس کوئی قوت ہی نہیں تھی. ٹھیک. اور آج بھی اگر یہ زور پکڑا ہے تو میرا خیال ہے کہ جب سب نے دیکھ لیا کہ ہمیں تھپڑ اتنے پڑ چکے ہیں کہ اب کوئی تھپڑ کھانے کی مزید جگہ نہیں رہی. کوئی لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی وہ ایک گال دے کے تھپڑ کھا کے دوسرا نہیں کر دینا چاہیے. یہ بالکل پیش کرتے رہیے پوری حکومت ہر طرح سے کہ جدھر سے مرضی ہماری دھنائی کرو, ہم بیٹھے ہیں. کیونکہ اقتدار ان کو اولیت میں آ گیا تھا, کیونکہ اس میں کیسز ختم ہونے کی بات اگر پی ٹی آئی کرتی ہے تو وہ بڑی ٹھیک بات کر رہی ہے کہ انہوں نے تاثر ہی یہی دیا کہ یہ کام جو میرا خیال ہے شاید خاقان عباسی کو کرنا چاہیے تھا, اپنے اس لیڈر کو جس نے اس کو وزیر اعظم نامزد کیا, جو آج وہ مشورے دیتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ ایک دفعہ بل نہیں پاس ہوگا تو ہم اگر سپریم کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی ہم دوبارہ کر دیں گے. تو جب وزیر اعظم تھے تو وہ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ یہ کام ان کے بھی اس وقت کرنے کا تھا کہ گھر میں بیٹھے بٹھائے چھوٹے بھائی کو چھوڑ کے آپ کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا, آپ کس کی ایڈوائس لینے پہنچ جاتے تھے. وہ جو آپ کہہ رہا ہے کہ جی میں دامن قوم میں لے کے بیٹھتا تھا یا کسی پرفضا مقام پہ اپنی گاڑیوں میں چلاتا تھا, تو یہاں پہ انہوں نے چھوڑا کسی نے بھی نہیں. فرسٹ نواز شریف گیا وہ جب ایکسٹینشن کے چکروں میں اور ان تھپیلوں میں کہ نہیں میں نیا آرمی چیف ہی لگاؤں گا. یہ آج جو شہباز شریف اور زرداری اب یہ یکسوئی پہ آئے ہیں کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ اب اس کے بغیر ہمارے پاس گزارا کچھ نہیں. اب کس چیز نے ان کو سمجھایا, یہ بھی بڑا ایک دلچسپ موضوع ہوگا. بلال صاحب آپ کے پاس میں آؤں گا, اور کاشف نے بھی جوائن کیا, اس کا بھی شکریہ. ابھی ان سے بھی اسی موضوع پر بات کرتے ہیں. کیا ٹائمنگ اس قرارداد کی خراب ہے اور اس کا وزن نہیں ہوگا, صرف آواز ہے, ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, اس کے اوپر ٹویٹس ہو رہے ہیں, اس پہ تقاریر ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ ہلچل مچی ہوئی ہے, بٹ دیٹس اباؤٹ آل. بہت شکریہ طلعت صاحب. میرے خیال میں یہ آرٹیکل 184(3) کے بارے میں قانون سازی کی ضرورت کا احساس نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم تھے اس زمانے میں بھی انہیں بار بار دلایا جاتا رہا کہ اس بارے میں کوئی قانون سازی کر لیں, لیکن اس زمانے میں زیادہ خیال یہ تھا اور رواج یہ تھا کہ چیف جسٹس کے ساتھ بنا کے رکھی جائے, اس کو چیلنج نہ کیا جائے اس کے اتھارٹی کو. اس لیے بار بار اگرچہ بار کونسلز بھی کہتی رہیں اور وہ تو خیر رولز کے اندر ترمیم کا کہتی رہیں اور وہ مشورے بھی دیے جاتے رہے, لیکن انہوں نے کیا نہیں, جان بوجھ کے نہیں کیا, اس لیے کہ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ مل ملا کے ذرا کمپرومائز کر کے آگے چلا جائے. یہ تو اب ڈیفائنس کا شوق پیدا ہوا ہے نا اس وقت. اس وقت ان کا پوری ڈاکٹرنگ یہ تھی کہ مل ملا کے اور ایک سمجھوتے کے تحت حکومت چلائی جائے, تو وہ اس طرح سے وہ کرتے رہے. جو آرٹیکل 63(a) کا معاملہ ہے اس میں تو اگر یہ چاہتے بھی 1 سال پہلے سے کرنے کی کوشش کرتے تو وہ کر نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ وہ تو کانسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے, اس میں ترمیم کے لیے ان کے پاس کبھی بھی وہ تعداد میسر نہیں تھی, اب بھی نہیں ہے, لہٰذا اس میں تو کچھ کر نہیں سکتے تھے. 184(3) کی قانون سازی کر سکتے تھے, وہ واقعی انہوں نے کی ہے, وہ بہت دیر سے غفلت کی ہے, وہ نہیں کی. بلکہ انہوں نے تو سمجھوتوں کا معاملہ یہ تھا. طلعت صاحب کے ابھی حال ہی میں جو سب سے آخر میں 2 جج صاحبان معزز جج صاحبان انڈکٹ ہوئے ہیں, اس میں حکومت کی ایک پوزیشن تھی, وہ مخالفت کر رہے تھے ان کی کیونکہ وہ سینئر موسٹ نہیں تھے, لیکن پھر ایک کمپرومائز کی ڈاکٹرین کے تحت ہی ان کو قبول کیا گیا, یو ٹرن کیا گیا. تو یہ جو ڈیفائنس ہے یہ بہت ہی ریسنٹ فنامنا ہے, یہ جو ہم نے دیکھا ہے پتہ نہیں کتنے دن. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, اور وہی سوال میں کاشف کے پاس بھی لے کے جاؤں گا کہ یہ لیٹ می گو ٹو ابصار ناؤ, تو یہ اب ایوان کی قرارداد کو تو ہم نے یہ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ زور آپ کو نظر نہیں آتا, لیکن آواز کافی ہے. اب اس کے اندر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے, اس کے اوپر عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ فوج کو نہ صرف عدالت کے خلاف کھڑا کر دے گی بلکہ یہ قوم کے خلاف بھی کھڑا کر دے گی. اور عمران خان صاحب ابھی اس ذہنی کیفیت میں جس میں ان کا خیال ہے کہ یہ واقعتاً جو ایک قوم بن گئی ہے اور وہ قوم کے رہنما ہیں اور رہبر ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں قوم کے خلاف بھی کھڑا کر دیں گے. لیکن یہ بیک ٹو بیک اب ہو رہا ہے, تو آپ کے خیال میں یہ وائز موو ہے کہ اب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جیسے ادارے کو بھی یا اس کی بحث کو بھی اسی الاؤ میں جھونک دیا جائے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا, آپ نے ابھی جو ذکر کیا, مجھے اچانک ان کا وہ چہرہ یاد آ گیا جب 2014 کے دھرنے میں وہ
कंटेनर पे चढ़ के इनकलाब ला रहे थे और अचानक फ़ोन कॉल आई पिंडी से, वो याद है आपको? वो smile? खुशी दीदनी थी वो कभी आपने पहले उससे या बाद में खुशी देखी? वो फूट फूट के। ठीक है, तो अभी एक कॉल की बात है, ये आ जाएगी, इसके उलट एक ट्वीट आ जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। ठीक। तो ये कोई प्रिंसिपल स्टैंड नहीं है खान साहब का, सिर्फ ये है कि मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ ठीक। पे जहाँ पे दूसरे हैं। लेकिन अगर ये भूल जाए कि वो कौन कह रहा है, इस पे फोकस करें वो क्या कह रहा है तो। नहीं मैं उस पे आता हूँ, लेकिन मुझे एक बात मैं पहले करना चाहता हूँ, उससे लिंक करूँगा आपके जो सवाल का जवाब है। जो पॉलिटिकल एलीट के कॉम्प्रोमाइज़ है ना, अगर पॉलिटिकल फिलॉसफी की आप बात करेंगे तो पॉलिटिक्स नाम ही कॉम्प्रोमाइज के, ठीक है, वो कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो फिर एक वक्त आता है जब पॉलिटिशियंस को अपनी टांगों पे खड़ा होना पड़ता है, जोर देना पड़ता है। भाई आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हम जजेस को और जर्नलों को ताना देते हैं हल्फ का, पार्लियामेंटेरियंस का भी तो हल्फ है ना एक। जब उन्हें समझ आती है कि एक बंदा एक पब्लिक सर्वेंट उन्हें गैर आईनी या गैर कानूनी काम कह रहा है तो खड़े हो जाए ना, कि नहीं करते। ठीक, ये एक और ये वक्त है कि इन्हें खड़ा होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। और अगर ये समझते हैं कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचा है और किसी साजिश के नतीजे में किसी लंदन प्लान के जरिए खान साहब को लाया गया था, तो उस चीज़ को एक्सपोज करें, उसमें जजेस का, जर्नलों का, मीडिया का जो रोल है, सियासतदानों का जो रोल है, उसको एक्सपोज करें। उसके लिए मैं देखें, इस वक्त एक बात पे सबका कंसेंसस है कि इस मुल्क की जो हालत आज है वो पहले कभी नहीं थी इतनी बुरी। Agreed. ठीक है, उसके लिए वॉट एवर इट टेक्स टू डू इट। उसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी क्या कोई आसमान से उतरी? तो आप ये कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एजेंडे को महदूद नहीं होना चाहिए इन छोटे छोटे मामलात पर? नहीं, छोटे मामलात नहीं, पाकिस्तान के जो बड़े मामलात हैं उसको जिसने इस हालत पर पहुंचाया उस सारे मंजरनामे का अहाता करें। मैं ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को मैं छोटा इंसान हूँ, मैं अपने छोटे मुंह से एक मशवरा देना चाहता हूँ, मानना उनकी मर्जी है कि जो भी फैसला करें वो शॉर्ट टर्म ना करें। ठीक, शॉर्ट टर्म गेन के लिए ना करें कि ये डंग टपा लो, एडहॉकिज्म, और फिर जो करने लॉन्ग टर्म व्यू जहन में रख के करें फैसला, और फिर उस पर कायम रहें, ऐसी कमेटी चाहे मैं हूं या आप हो सामने।